جی آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ زیاد کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت ابو سفیان کا کوئی بیٹا بھی تھا زیاد اور بڑا کمانڈر تھا اور حضرت معاویہ کا بڑا زبردست وہ کمانڈر رہا ہے. تو آپ نے اس کے حوالے سے سوال پوچھا ہے. تو چونکہ آپ کا تعلق اہل حدیث گھرانے سے ہے، میرا تعلق بھی آپ سے اہل حدیث کی نسبت سے ہی تھا، ان کے مدرسے مسجد کے ذریعے سے ہی تعلق تھا. تو آپ کو میں اس سوال کا جواب دیتا جاؤں کہ آپ کے گھر سے ہی جواب دوں گا انشاءاللہ اس کا. محدث رسالہ ہے، ٹھیک ہے، محدث رسالہ جو کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کے لیے مشہور تھا کہ وہی نکالا کرتے تھے یا وہی اس کے سارا معاملہ تھا ان کا. تو اسی رسالے کا نا 290 نمبر شمارہ ہے، ٹھیک ہے، 290 نمبر شمارہ ہے اس کا. اور اسی کے اندر جو ہے نا حافظ حسن مدنی صاحب نے انہوں نے ایک کالم یا پھر ایک سمجھ لیجیے ریسرچ بیس چیز لکھی تھی، اسلام میں نسب اور نسل کا تحفظ اور ڈی این اے ٹیسٹ سے متعلق نا ایک انہوں نے لکھا تھا سارا آرٹیکل. تو اس کے اندر ہی انہوں نے یہ سارا قضیہ بیان کر دیا. میں آپ کو ریفر کروں گا، آپ وہ 290 نمبر شمارہ جو ہے نا وہ ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا لنک، یا جہاں سے بھی ملا وہ آپ کو. تو اس کے اندر انہوں نے نا، چونکہ پاکستان کے اندر یہ نسب ڈی این اے ٹیسٹ اور اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس چیز کو اوپن کیا اور اپنے محدثین کے حوالوں سے یا پھر اپنے فہم سے یہ چیز ثابت کی کہ ابو داؤد کی روایت نمبر 1990 2264 اور صحیح بخاری 2053، ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کی زانی اولاد بھی ہوتی ہے نا، وہ جہاں پیدا ہوگی نا اسی کے نسب کے اندر ہوگی. اس کے اندر ہم ٹیسٹ اور یہ گواہیاں اور یہ چیزیں نہیں، اس طرف نہیں جائیں گے. تو اسی کے اندر انہوں نے حضرت معاویہ کے حوالے سے زیاد والا واقعہ بھی بیان کیا، ٹھیک ہے. یعنی خود وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے جو ان کے والد تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، ابو سفیان، وہ جناب جاتا ہے کدھر، طائف والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، طائف والی سائڈ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بدکاری والا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمیہ نامی عورت کے ساتھ جو کہ عبید کی بیوی تھی. اور وہ جناب وہاں سے اس کا ایک بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے بعد میں، لیکن وہ چلتا رہا کسی اور کے نام پہ، اپنی ماں کے نام پہ ہی چلتا تھا، ٹھیک ہے. اس کو زید بن سمیہ کہتے تھے یا زید بن ابی کہہ کے پکارا کرتے تھے، ابی یا ابیا، ٹھیک ہے، اس نام سے چلا کرتا تھا وہ. لیکن ہوا یہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حضرت علی کا کیونکہ وہ کمانڈر تھا، تو حضرت علی کی وفات کے بعد کیا سین ہوا، یہ زیاد جو ہے نا کمانڈر تھا اور بڑا سمجھ لیجئے جابر قسم کا بندہ تھا. لیکن چونکہ یہ حرامزادہ تھا، تو حرامزادے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تو نہیں نہ ٹکتے. پھر بے شک وہ جتنا مرضی حکومت کے لالچ میں، جس بھی لالچ کے اندر مولا علی کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی معاملہ کیا، لیکن حرامزادہ ہمیشہ حرام سائڈ سے کی وجہ سے نا، اسی وجہ سے اس حوالے کی وجہ سے جو اہل سنت کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ بھی آپ کو نسب کے حوالے سے روایتیں ملیں گی نا، زانی کا بچہ پیدا ہو کے اس کے نسب کے حوالے سے بات ہونے کی یا اس کے باپ کا نام تبدیل ہونے والی، وہاں پہ یہ زیاد والا واقعہ نکلے گا. کہیں پہ ابو بکرہ صحابی والا اور پھر یہ ساتھ یہ زیاد والا نکلے گا، ٹھیک ہے. تو زیاد جو ہے نا، پھر سین یہ ہوا کہ ان کا کمانڈر تھا، اس کو حکومت کا ایک حصہ بھی حضرت علی نے دیا ہوا تھا. لیکن یہ حضرت علی کی وفات کے بعد نا، اس نے نا اپنی حکومت قائم کر لی خاص علاقوں کے اندر، فارس والی یا کسی سائڈ کے اوپر، اور اس نے نا معاویہ کی بھی اطاعت یا ان چیزوں سے انکار کیا ہوا تھا. تو حضرت معاویہ نے پھر یہ معاملہ ہوا. یہ میں آپ کو جناب محدث شمارہ ہے نا، جو ان سا محدث اہل حدیثوں کا شمارہ 200 نمبر 290 نمبر 290 نمبر، اس کے اندر آپ 11 12 13 ان صفحوں کا مطالعہ کر لینا. تو اس کے اندر جناب غالباً حافظ حسن مدنی صاحب تھے یا کون تھے اہل حدیث، انہوں نے لکھا کہ جناب انہوں نے پھر حضرت معاویہ نے اس کو پیشکش کی کہ اس طریقے سے تم بھائی بن جاؤ، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس چیز کو غلط ثابت کیا، یعنی اس صحابی، یعنی جن کو ہم صحابی کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ کو، ان کے اس عمل کو کہ انہوں نے زیاد بن ابی سفیان اس حرامزادے کو بنا کے، یعنی کہ اس کو زیاد بن ابی سفیان یعنی اپنے والد کے نسب کے اندر داخل کیا. تو یہ اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے سیاسی مصلحت کے لیے حضرت معاویہ نے نا یہ کام کیا تھا. لیکن ان کو، بلکہ جس محدث نے کسی نے بھی زیاد بن ابی سفیان بھی لکھا ہے تو وہ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ اس وقت کے حاکم کا یہ فیصلہ تھا، نہیں حضرت معاویہ کا فیصلہ. لیکن ہم اہل حدیث انہوں نے یہ چیزیں پھر ثابت کی ہیں اسی آرٹیکل کے اندر کہ ہم حضرت معاویہ کے اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں یا اس طرح کے معاملات سے ثابت کیا. اوپنلی نہیں لکھ سکے حالانکہ کہ یہ غلطی اور یہ وہ سارا اس کو پوسٹ مارٹم نہیں کیا، لیکن صرف یہ لکھ دیا گول کر کے لفظ کہ سیاسی مصلحت کے لیے، سیاسی مصلحت کے لیے اسلام یہ ہو گیا بھائی
کہ آپ کو حدیث کے مقابلے کے اندر حضرت معاویہ کے فعل کی بھی توجیہ سیاسی مصلحت کے نام سے کرنی پڑی ان کو. تو خیر انہوں نے یہ پھر چیز سارا واقعہ اس کے اندر لکھا ہے. آپ کہیں گے تو میں آپ کو, انہوں نے بڑا شارٹ کر کے اور بڑی باتیں چھپا کے لکھا ہے, لیکن آپ محدثین کی شرح پڑھیں گے نا, بخاری کی یا مسلم کی, تو آپ کو یہ واقعہ بڑے اچھے طریقے سے مل جائے گا کہ یہ زیاد اصل میں کون تھا. اور یہ زیاد وہی بندہ تھا جس کا بیٹا آگے سے عبید اللہ بھی آیا, جس کو اسپیشلی پھر اس نے یزید نے اپوائنٹ کیا. ایک صحابی رسول, صحابہ کرنے والے نعمان بن بشیر کا دفاع نہیں کرتے کہ ایک صحابی کو کوفے کی گورنری سے فارغ کیا گیا کہ یہ مسلم بن عقیل کو پکڑ نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور یہ کسی کو, یزیدیوں کو یہ یاد نہیں آتا اس وقت صحابہ کرنے کا وہ جو ہے نا منتر, وہ ختم ہو جاتا ہے یزیدیوں کا, کہ نعمان بن بشیر کو یزید ان کے باپ نے کیوں ہٹا دیا تھا. یعنی یزید نے نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹایا کوفے کی گورنری سے کہ نرم اہل بیت یا حضرت حسین کے حوالے سے یا مسلم بن عقیل کے حوالے سے, پھر زیاد کو بھیجا, اور زیاد ایسا روپ دھار کے آیا, وہاں پہ سارے یزیدی اس کہانی کو مانتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ زیاد نے آ کے پھر سارا کوفے کی ناکہ بندی کی, مسلم بن عقیل کو, ان کے صحابہ کو, ان کے ساتھیوں کو, بڑے بڑے رؤساء کو, وہانی عروا کو, ان لوگوں کو ساروں کو جب قید یہ وہ سارا کر کے مسلم بن عقیل کو قتل کروایا, تو اس کے بعد سارا قابو میں آ گیا. لوگ سمجھتے حسین آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ زیاد تھا, یعنی زیاد کا بیٹا عبید اللہ تھا, حرام دے کا بیٹا تھا, ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ یعنی حرام کی اولاد, یعنی اس چیز کو پھر ہمارے ان علماء نے, جس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا محدث رسالے کا 290 نمبر رسالے کا, تو آپ ادھر سے بھی اس معاملے کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لنک چاہیے میں آپ کو دے بھی دوں گا. تو نسب کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کو کور کیا. تو بہرحال زیاد جو بندہ ہے نا, اس کا پھر یہ معاملہ رہا کہ وہ اس کو اپنے نسب کے اندر انہوں نے شامل کیا تاکہ ان کی حکومت جو ہے مستحکم ہو, سیاسی مصلحت کی وجہ سے, بقول اہل حدیثوں کے محدث رسالے کے شمارے نمبر 290 کے, سمجھ لیجئے صفحہ نمبر 12 کے یا 11 12 13 ان صفحوں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں, میں حوالہ دینے کا ذمہ دار ہوں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ باتیں لکھی, میں نہیں کہہ رہا, مجھ پہ نہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ یار یہ تو انہوں نے کوئی گستاخی ایسا معاملہ کر دیا. تو اس لیے ہمارے جو اہل حدیثوں کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے پرانے, ابن حجر سے لے کے آج تک کہ حافظ حسن مدنی تک, انہوں نے اس چیز کو حضرت معاویہ کے حوالے سے غلطی ہی قرار دیا ہے. تو یہ ہمارے اچھے علماء تھے جنہوں نے ان چیزوں کو ان کی غلطی قرار دے کے اس کے اوپر نہ تو ان کے اوپر کفر شرک کفر کا یا پھر وہ منافق اس طرح کے فتوے لگائے, بس غلطی تھی, ٹھیک ہے, وہ غلطی تو شکر ہے مان گئے وہ. تو اس لیے زیاد یہ بندہ تھا جس کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا تھا کہ زیاد کون تھا, بڑا کمانڈر تھا. تو یہ تھا آپ کا کمانڈر. اور وہ حکومت کے لیے, اس سے یہ پتا چلا کہ حکومت کے لیے جو ہمارے جو بادشاہ لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو بھی یہ بات پتا ہے, آج بھی حکومت کے لیے ہمارے بادشاہ لوگ جو ہیں نا, وہ اسلام کو نہیں دیکھتے, وہ چیزیں دیکھتے ہیں دوسری. اور بلکہ آپ کو روایتوں میں یہ بات مل بھی جائے گی, آپ پڑھیں, بلکہ آپ غالباً یہ محدث رسالے کے اندر ہی ہے, مجھے 100% اس وقت یاد نہیں آ رہا, لیکن بہرحال میں آپ کو یہ چیز 70% تو کنفرم کرتا ہوں. حوالہ مانگیں گے تو دیکھ کے پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ جناب جو زیاد ہے نا, جب حضرت معاویہ نے ان کو خط لکھا نا کہ اچھا اس طرح بھائی بن جاؤ میرے, اور زیاد بن ابی سفیان کر کے پھر یہ معاملہ ہماری حکومت والا سارا معاملہ, تو زیاد نے بڑا سخت خط لکھا اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ان کو یاد کروایا, ٹھیک ہے, اب ان کو معاویہ کو, کہ جناب اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس طریقے سے ارشاد ہے کہ بچہ جہاں پہ پیدا ہو اس کے نام سے, اور وہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے محدثین بھی ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں. تو جناب لیکن حضرت معاویہ نے پھر ان کو حکومت کا لالچ دیا زیاد کو, تو پھر خیر وہ پھر ان کی حکومت کے اندر آ گیا, اور ان کا پھر سمجھ لیجئے بڑا دست راست بن گیا. اور ساتھ ساتھ آگے صرف وہی نہیں رہا زیاد, بلکہ اس کے بعد اس کا جو بچہ تھا نا عبید اللہ ابن زیاد, وہ کس طریقے سے صحابہ کی گستاخیاں کرتا تھا, یا صحابہ کے اوپر اس کو کس طریقے سے مسلط کیا جاتا تھا, وہ بھی آپ بتائیں گے. تو وہ بھی میں حوالہ آپ کو پیش کر دوں گا کہ کس طریقے سے اس نے صحابہ کو چھان برا یا پھر پھونک تک اس طرح کے گھٹیا قسم کے الفاظ اس نے بولے تھے صحابہ کے لیے, ٹھیک ہے, ہمارے صحابہ کے لیے, ٹھیک ہے. وہ آپ بتائیں گے, مجھے اس وقت صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا کس صحابی کے لیے اس نے یہ بات بولی تھی, تو میں آپ کو وہ روایت دینے کا بھی پابند ہوں, آپ مجھ سے بس روایت مانگ لیجئے گا, ٹھیک ہے, کہ یہ اس زیاد کے آگے سے زیاد خود کیا نکلا بعد میں, اور اس کی اولاد کے اندر عبید اللہ, جس نے جو کربلا کے لیے بھی, جس کے لیے اسپیشل اسائنمنٹ کے طور پہ یزید نے صحابی رسول نعمان بن بشیر کو ہٹا کے اپوائنٹ کیا تھا,
وہ کون سا حرامزادہ ثابت ہوا؟ عبید اللہ ابن زیاد. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ بہرحال یہ حرامزادہ میں کوئی گالی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ صرف اور صرف اس لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہ معاملہ آپ کے محدث شمارے 290 کے اندر آپ کے علماء نے لکھا اس کو کہ کس طریقے سے وہ حرام کی پیداوار ہوا تھا، اور بعد میں اس حرام کی پیداوار کو کس طریقے سے کس کے نام پہ لگوانے کا معاملہ کیسا آیا اور وہ پھر کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے خود علماء کو پڑھیے، پہلے اہل حدیثوں کے اپنے اپنے بڑوں کو پڑھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زیاد کیا چیز تھا اور آگے سے عبید اللہ ابن زیاد کیا نکلا. اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.